ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، نعت خواں ہیں قاری علی شیر محمدی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑا خوبصورت نام ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی فاضل مدینہ یونیورسٹی، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت ان کو حاصل رہی ہے، اور اس کے ساتھ 3 سال تک مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے سر؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے یزمانی صاحب، جی خوابوں کے پیچھے ہو لیں پھر انشاءاللہ۔ چلیں جی، ٹھیک ہے۔ پوچھا گیا ہے جی، خواب میں اگر فوت شدہ مسکرا کر دیکھے اور اپنے کاروبار والی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوت شدہ کو مسکراتے ہوئے دیکھنا جی، یہ 2 لحاظ سے ایک اچھی خبر ہے، ایک صاحب خواب کے لیے اور دوسرا فوت شدہ کے لیے، دونوں کے لیے؟ دونوں کے لیے۔ اچھا، فوت شدہ کے لیے اس حوالے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسکرا رہا ہے، وہ اگلے جہان میں مسکرا رہا ہے، اور اگلے جہان میں کون مسکرائے گا؟ جو نیک ہوگا، نمازی ہوگا، اور جس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام بلند ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ تو اس کے لحاظ سے ہے۔ اور دوسرا ان کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے کام والی جگہ پہ بیٹھے ہوئے کاروبار والی جگہ پہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب جانے والا بسا اوقات چلا جاتا ہے تو کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، ایک تجربہ کار آدمی چلا گیا ہے یا اس طرح کا معاملہ، لیکن ان کا کاروبار والی جگہ پہ بیٹھ کے مسکرانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کا کاروبار ٹھپ نہیں ہوگا، بلکہ اس کاروبار کو آگے بڑھانے والے اللہ تعالیٰ اولاد یا بھائی وہ دے گا، اور وہ کاروبار بھی آگے چلے گا انشاءاللہ۔ اور تیسرا، کاروبار والی جگہ پہ بیٹھے ہوئے مسکرانا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ کاروبار کرتے تھے صرف کاروبار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سودے کرتے تھے۔ اچھا، وہ جس دکان سے اپنے گھر والوں کا معاش چلاتے تھے، اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرتے تھے، وہیں اسی دکان اور اسی کاروبار سے اپنے دائیں ہاتھ سے خفیہ انداز سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہے، وہ تجارت بھی چل وہ رہی تجارت بھی چلتی رہی۔ اچھا، یعنی صرف دنیا کی تجارت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تجارت جو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ آیات آج ہم نے سنی کہ دیکھو کہ قیامت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے۔ وہ تجارت دنیا والی کے ساتھ ساتھ قیامت والی تجارت بھی کرتے رہے۔ تو آج وہ کاروبار والی جگہ پہ بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں، گویا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جو صدقہ جاریہ کر گئے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر گئے، وہ آج انہیں سکون دے رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ قیامت والے دن آدمی اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو اس لیے یہ کاروباری حضرات کے لیے بھی ایک درس ہے کہ صرف دنیا تو ہر کوئی کماتا ہے، لیکن اس دنیا میں اگر آپ قیامت کا حصہ رکھیں تو پھر وہ کاروبار، وہ دکان، وہ آپ کی دولت، وہ آپ کی جائیداد وبال نہیں، بلکہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مسکرانے کا سبب ہوگی۔ یعنی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کاروبار جو یہاں کا ہے وہ تو چل رہا ہے، جی، وہ والا کاروبار بھی جاری رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دی، دونوں چیزیں دی۔ یہاں سے جو خود اپنے ہاتھ سے کیا وہ وہاں ان کی مسکراہٹ کا سبب، اور پھر اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار کو ان کے بعد ٹھپ نہیں ہونے دیا، بلکہ بیٹوں کی صورت میں، بھائیوں کی صورت میں وہ اس کے کاروبار کو آگے لے کر چلے گئے۔ یہ تو تھی فوت شدہ کے ساتھ اس کی۔ اور جو خواب دیکھنے والا ہے، جب بھی کوئی کسی فوت شدہ کو مسکراتے ہوئے دیکھے تو ان کی کوئی اچھی خبر اس کی طرف اطلاع بھی ہے، کوئی اچھی خبر آئے گی صاحب خواب کے لیے۔ اچھا، یعنی ان کے گھر میں بھی کوئی کاروباری معاملات میں، رزق کے معاملات کے اندر، تو یہ 2 طرفہ جو ہے نا وہ خبریں ہیں۔ صاحب خواب کے لیے بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کوئی اچھی خبر آئے گی رزق کے حوالے سے، چونکہ کاروبار والی جگہ پہ دیکھا گیا ہے تو ان کے رزق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ دونوں کے لیے اچھی خبر، یہ 2 طرفہ ہے، یہ 2 طرفہ ہے۔ یہ تو بڑا زبردست خواب تھا، شاید اسی لیے پہلے نمبر پہ تھا آج پوچھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا خواب میں بلیوں کو ذبح کرنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، بلیوں کو ذبح کرنے کی تعبیر پوچھا گیا ہے باقاعدہ، وہ دیکھا ہے کسی نے کہ بلیوں کو ذبح کیا ہے ہم نے۔ اچھا، تو بلیاں ذبح کرنا یہ ویسے تو بڑی معصوم سا اور بڑا پیارا، مجھے لگا شاید میں کچھ غلط دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ تھا اسی طرح بلیوں کا۔ بلیاں ہی ہیں۔ اچھا،
وہ ایسا ہے کہ بلی جو ہے وہ بہت زیادہ آتی جاتی ہے گھر کے اندر، ہاں جی، بلکہ گھر میں رکھی بھی ہوتی ہے، رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور آج کل ہمارے گھر میں میرا اور میرے بچوں کا جھگڑا بھی یہی چل رہا ہے، میرے کان میں پڑی ہے بات جی وہ بچے یہی کہتے ہیں جی ہم نے بلی لانی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کو سنبھالنا، اور پھر پیٹ رکھنے سے ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں، الرجی کے بچوں کو معاملات الرجی کا ہیں، مسئلہ ہے میرے 2 بچوں کو، اس لیے ہمارے اچھا یہاں یہ آلریڈی مسئلہ ہے، رہتا اللہ سے اس لیے مسئلہ رہتا ہے۔ لیکن یہ اس کی جس طرح کہ آپ کے ساتھ آمد و رفت ہے نا، اس کا اشارہ یہ ہے کہ کوئی ایسا فرد جس کی آپ کے گھر میں بہت زیادہ آمد و رفت ہے، وہ آپ کے گھریلو معاملات کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ جی، بلی دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کے گھر کے کئی معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اچھا، آپ کے بستر کے معاملات، کئی چیزیں جو ہے نا یہ ڈسٹرب کر دیتی ہے، چاہے آپ کو سدھائیں بھی، اگر ٹیم نہ ہو تو پھر زیادہ جی بالکل ایسا ہی ہے، تو آپ کے گھریلو معاملات کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اور اگر بلی ہے تو کوئی خاتون، وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ کی نند کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ آپ کی ساس کی صورت میں ہو سکتی ہے، اور وہ آپ کی دیرانی جٹھانی اور بسا اوقات سالیوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ صرف جو ہے نا سسرالی رشتے ہی نہیں، یعنی لڑکے کے میکا نہیں بلکہ لڑکی کے میکا دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ تو اس کے جو میاں بیوی کے معاملات ہیں اس کو ڈسٹرب کرنے والی کسی چیز کو یہ ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے، یعنی بلیوں کو ذبح کرنا یہ کسی ایسی سازش کو ختم کرنے میں کامیابی ہے جو کہ میاں بیوی کے معاملات کو ڈسٹرب کر رہے تھے۔ جی، یعنی بعض دفعہ ہوتے ہیں نا کہ عورتیں کان کی کچی ہوتی ہیں، بعض دفعہ مرد کان کے کچے ہوتے ہیں۔ عورت کے کان میں کسی نے ڈالا کہ تیرا شوہر فلاں جگہ پہ دیکھا گیا، اور عورت بسا اوقات مرد جو ہے نا وہ کان کے کچے ہوتے ہیں، کسی نے بات ڈالی، بہن نے ڈال دی، دیرانی جٹھانی نے ڈال دی یا کسی اور نے، تو پھر کیا کہتے ہیں وہ بھی معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کانوں میں ان کے باتیں پڑیں گی، لیکن یہ اپنے جو میاں بیوی کے معاملات ہیں، جو باہمی اعتماد ہے وہ مکمل اور بڑا ہی مضبوط ہے، جس وجہ سے وہ ان سازشوں کو، وہ کانوں کے اندر پڑی ہوئی جو خبریں ہیں ان کو ذبح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی سازش میاں بیوی کے معاملات میں درار ڈالنے والی وہ کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنی موت آپ مر جائے گی۔ تو یہ میاں بیوی کو مضبوط ہونا چاہیے، باہمی اعتماد کا فقدان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے پر اتنا اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ ایسے ہی ہر کسی کی بات کو لے کر گھر کے اندر جھگڑا نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی اس طرح بلی کو ذبح کرتے ہوئے دیکھے تو دراصل ان سازشوں کی موت ہے جو کہ میاں بیوی میں درار ڈالنے کے لیے ان کے کانوں میں ڈالی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، میں تھوڑا اب لائیو لنک پہ بھی بہت زیادہ مجھے آ رہے ہیں خواب، تو آپ کی اجازت سے ایک آدھا یہاں سے بھی شامل کر لے لیں، آدھا کر لوں یا ایک کر لوں پورا؟ ایک کر لیتے ہیں، آدھے سے بات بنتی تو ٹھیک بنے گی نہیں۔ اچھا جی، ویسے تو عائشہ ناصر ہیں، بہت زیادہ دعائیں دے رہی ہیں، کوکنگ ایمبرائڈری ڈور کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، یہ سب سلام کہہ رہے ہیں جی۔ جی وعلیکم السلام، دعائیں دے رہی جی یزمان صاحب خاص طور پہ آپ کو۔ اور عائشہ ناصر نے پوچھا میں نے خواب میں دیکھا میری بیٹی کے ہاں بچے کی ولادت کا معاملہ ہے، 7 مہینے کا، یعنی ان کو کنسیو کیا انہوں نے، اور میرے پاس زیور ہے اور وہ بھی بیٹی کا ہے، اور اس کی تعبیر بتا دیں وہ بھی غیر شادی شدہ ہے۔ بیٹی پہلے ہی غیر شادی شدہ ہے، بیٹی جس کو پہلے ہی غیر شادی شدہ ہے اور 7 مہینے کا یعنی وہ پریگنینسی بھی ہے اور زیور بھی ہے والدہ کے پاس، ہاں جی، جو کہ بیٹی کا ہے۔ بیٹی کا ہے۔ تو یہ دونوں خبریں بہت اچھی ہیں۔ زیورات غیر شادی شدہ کے لیے وہ شادی کے مرحلے کی تیاری ہے۔ اچھا جی، اور پھر یہ جو پریگنینسی کا والا معاملہ ہے غیر شادی شدہ کے لیے، یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خوشگوار زندگی کے اندر موڑ آنے والا ہے۔ مصروفیت ہو جاتی ہے نا اس سے انسان کی طبیعت کے اندر بھی بعض دفعہ، لیکن یہ ایسا بوجھ ہے، یہ ایسی مصروفیت ہے کہ جو والدہ بڑے ہی خوش دلی سے اس کو قبول کرتی ہے، اور یہ ایک خوشگوار تبدیلی بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسا بوجھ ہے جس کو عورت بوجھ نہیں سمجھتی، بلکہ ایک وہ خوشی جو کہ اس کے بعد 9 مہینے کے بعد آنے والی ہے بچے کی ولادت کی صورت میں، اس نتیجے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 8-9 ماہ جو ہے وہ والدہ بہت زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے۔ تو یہ خوشگوار ذمہ داری، یہ خوشگوار تبدیلی، اور وہ تبدیلی زیور کی صورت میں بھی ان کی شادی کی صورت میں سامنے آ رہی ہے انشاءاللہ، اور پھر جب بچے کی پریگننسی ہے تو شادی کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ وہ صاحب اولاد بھی ہوں گی، اور کوئی نئی ذمہ داری
شادی بذات خود ایک نئی ذمہ داری وہ تو ہے، وہ تو ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا کوئی نئی ذمہ داری اور وہ خوشگوار ذمہ داری ان کی زندگی میں آئے گی، خوشگوار اور بڑا خوبصورت خواب ہے۔ اس میں پریشانی والی بات پتہ کیا ہے، وہ غیر شادی شدہ ہے تو پریگننٹ دیکھا ہاں جی، وہ ان کو یہ لگا ہوگا، وہ یہی پریشانی والی بات ہے، لیکن ساتھ ہی جب زیور تو یہ شادی کی تیاریاں ہیں، اور یہ شادی کی تیاریاں کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اسمائلنگ سیڈنس ہے، پتہ نہیں جی آپ کے سپیلنگ بڑے عجیب ہے، مزے کے ہیں اسمائل اور سیڈ، اسمائلنگ نہیں سیڈ SARDINES، اب یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ ہے کیا، اور آگے پھر ایبریویشنز ہے، نہیں میں شامل کر لیتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ جی خواب میں میں نے سورہ کہف کی 10 آیات کسی کو سنتے ہوئے دیکھتی ہوں اور آخری آیت بھول جاتی ہوں۔ یہ سورۃ الکہف خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص فضیلت بیان کی ہے کہ خاص طور پہ پہلی جو 10 آیات ہیں جو ان کو یاد کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، ایک یہ، اچھا، اور دوسرا جمعے والے دن جو پڑھتا ہے سورۃ الکہف، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے لیے روشنی رکھتا ہے۔ تو یہ 10 ہیں تو آخری بھول گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی وہ عبادات کے معاملے کے اندر اور یہ کسی مرحلے کے عروج تک یا اس کی تکمیل تک پہنچنے میں ایک سٹیپ باقی ہے، محنت کریں انشاءاللہ اس میں بھی کامیاب ہوں گی۔ اچھا، یعنی جب 9 حصے 9 آیات یعنی 10 آیات کے حفظ پر اگر دجال کے فتنے سے حفاظت کی خوشخبری سنائی گئی ہے تو 9 آیات تو سن لی ہیں، 9 آیات پڑھ بھی لی ہیں، 9 آیات تک پہنچ گئی ہیں، تو آخری آیت کا بھولنا اس کا مطلب اکثر حصہ ان کی زندگی کی اگر کوئی خواہش ہے، کوئی دعا ہے، تو سمجھے کہ اکثر حصہ اس کا پورا ہو چکا ہے، بس تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔ بعض دفعہ نا آدمی جب اس کا نتیجہ سامنے نہیں آتا تو مایوس ہونے لگتا ہے، تو یہ خواب مایوسی سے نکالنے کے لیے ہے کہ اس کا اکثر حصہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ ابھی آپ بے صبرے نہ ہوں اور مایوس نہ ہوں، مزید دعا کو جاری رکھیں، محنت کو جاری رکھیں، باقی حصہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آگے پھر لکھتی ہیں کہ میری امی ہر روز سیلاب دیکھتی ہیں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ سیلاب اس کے اندر کوئی تباہی نہیں دیکھی، کوئی ذکر نہیں کچھ بھی نہیں، بس ون لائنر ہے جی۔ تو سیلاب جو ہے، سیلاب کے آنے کے بعد کے جو حالات ہیں، یعنی سیلاب اپنے دوران سیلاب تو تباہی مچاتا ہے، لیکن یہاں تباہی کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو سیلاب کے بعد وہ والی جو زمین ہوتی ہے نا، وہ والی زمین پہلے سے زیادہ کاشت کے لیے فرٹائل ہو جاتی ہے، پہلے سے زیادہ وہ زرخیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ زندگی کے اندر کچھ الٹ پلٹ اور کچھ تبدیلیوں کی طرف اشارہ ہے، اور یہ تبدیلی بظاہر بعض دفعہ ہوتا ہے نا، زندگی میں کچھ فیصلے بہت دشوار ہوتے ہیں، بہت مشکل سے کچھ فیصلے لینا پڑتے ہیں، لیکن اگر آدمی استخارے کے بعد دعا کے ذریعے سے کچھ مشکل فیصلے لے تو بظاہر تو وہ مشکل فیصلے ہیں، لیکن اس کے جو نتائج ہوتے ہیں نا وہ بہت خوشگوار ہوتے ہیں اور بہت ہی کارآمد ہوتے ہیں۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے، کچھ مشکل فیصلے لیکن نتیجہ اس کا اچھا ہے انشاءاللہ۔ اچھا آ جائے گا۔ فریاد ریاض لکھتے ہیں، آئی ڈی ہے، اور لکھتے ہیں کہ میں نے خلا لے لی ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شیر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور لوگ بھی اس کے آس پاس سے گزر رہے ہیں۔ خلے کے بعد اس طرح کا خواب آنا ایک تو پرانا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ خلا جب خاتون لیتی ہے تو یہ کوئی عام حالات میں نہیں لیتی، وہ بہت تنگی کا شکار ہوتی ہے، یا وہ ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہے، یا اس کی وہاں پر نہیں بن پائی، تو وہ ذہن کے اندر وہ جو ماضی کی تلخیاں ہیں نا، وہ ایک شیر کی صورت میں سامنے، شیر کو خونخوار جانور جی، تو وہ ماضی کی کچھ تلخ تجربات وہ اس طرح سے خونخوار جانور کی صورت میں سامنے آئے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر شیر بڑا ہی یعنی ایک پرسکون ہے، اس کی وجہ یہ ہے کچھ نہیں کہا اسے، ہاں جی، کہا لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ہاں جی، تو یہاں اس کا خلے کے بعد کسی بہادر اور کسی حفاظت کرنے والے انسان اور نئے شوہر سے رشتہ بندھنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو جب اس طرح سے پرسکون شیر کو دیکھا جائے تو یہ طاقت کے ملنے کا جو ہے نا اشارہ ہوتا ہے، یعنی پچھلی جگہ سے خلا لے لیا کہ وہاں یہ کم طاقتور تھیں یا کمزور تھیں یا ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے، اب جو ہے نا کسی جگہ پر شادی ہوگی تو یہ ایک طاقت سے یا عزت اور وقار سے وہاں پر بیاہ کر جائیں گی، تو یہ نئے رشتے کی طرف اشارہ ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ ٹھیک ہے،
آگے بظاہر مجھے لگ رہا ہے لیکن یہ آپ بہتر بتائیں گے. آئی ڈی ہے کوکنگ امبرائڈری ڈیکور. لکھتی ہے غیر شادی شدہ ہوں, میں خواب دیکھتی ہوں کہ میرا ہمسایہ دوسری منزل پر کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر رو رہا ہے, پھر وہ میرے سامنے زہر کی گولیاں میری خاطر کھا لیتا ہے. آگے مجھے خواب یاد نہیں. یہ غیر شادی شدہ ہے اور یہ ہمسایہ بھی یقیناً غیر شادی شدہ ہی ہوگا. تو بعض دفعہ کچھ نا دل کے اندر چیزیں ہوتی ہیں کہ میری شادی یہاں پر ہو جائے, گھر والے نہیں مانتے, شاید یہاں بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. تو اگر تو کوئی واقعتاً اس کے دین اخلاق اس کو پسند ہو اور وہ دیندار شخص ہو اور وہ غیر شادی شدہ بھی ہے, تو ان کے بڑوں سے بات کرنی چاہیے, اپنے بڑوں سے بات کرنی چاہیے. صرف دل ہی دل کے اندر بعض دفعہ نا آدمی یہ رکھتا ہے کہ پتہ نہیں خود بخود ہو جائے گا, خود بخود کچھ نہیں ہوتا. بڑوں سے بات کرنی چاہیے. اسلامی اصولوں کے مطابق اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو بڑوں سے بات آپ بھی کریں, وہ بھی کریں, پھر اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے نا وہ شادی ہو جائے, اسی میں کامیابی ہے. تو یہ جو ناکامی کا عنصر نظر آ رہا ہے نا وہ یہی ہے کہ خفیہ کوشش, پھر اگر اس میں ناکامی تو آدمی جو ہے نا اس طرح کی کوشش کرتا ہے. یعنی ایک طرح کا اشارہ ملا ہے اس میں. اشارہ ملا ہے. اور اگر یہ ہو جائے, اگر یہ بڑوں سے بات ہو کر یہ شادی ہو جائے تو یہ شخص اپنی بیوی کے لیے اپنی آخری حد تک اپنی بیوی کے دفاع کے لیے اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا یہ شوہر ثابت ہوگا. اگر وہ بھی بڑوں سے بات کریں, یہ بھی بڑوں سے بات کریں, پھر ان کی شادی ہو جائے. ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے یہاں سے خواب شامل کرتے ہیں. لکھا ہے خواب میں خود کو بیت اللہ کی چھت پر دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی نظامی صاحب, یہ بیت اللہ کا جب نام آتا ہے تو پھر آج بھی دعائیں ملی ہیں آپ کو جی بالکل, ہمیں بلکہ کمنٹس میں بھی آپ کو بھی مجھے ملی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دعاؤں کو, اور اللہ تعالیٰ اسباب ایسے پیدا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر مہینے ہر سال اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کروائے, اور صرف مجھے اور آپ کو نہیں, سب کو. ہاں جی, بلکہ ہماری ٹیم کو, ہماری پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر سال اپنے گھر کی جو ہے نا وہ زیارت فرمائے. آمین آمین آمین. تو بیت اللہ چھت بذات خود یہ عزت اور مقام اور ترقی کی طرف اشارہ ہے جی, لیکن اگر وہ چھت ہو بیت اللہ کی جی تو وہ صرف ترقی نہیں بلکہ وہ ایمان کی ترقی ہے, وہ روحانیت کی ترقی ہے. تو یعنی بیت اللہ میں پہنچ جانا یہی بہت کافی ہے, لیکن بیت اللہ میں داخل ہو جانا یہ بھی جو ہے نا وہ معزز لوگوں کو یہ مقام ملتا ہے. لیکن چھت پر بیت اللہ کی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. گویا کہ یہ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے بھی ایسا اعزاز ہوگا کہ یہ شخص نمایاں نظر آئے گا انشاءاللہ. بہت خوبصورت خواب ہے, اور یہ کسی محنت اور مشقت کا مثبت نتیجہ نکلنے کی صورت میں بھی ہے. تو یہ بہت خوبصورت خواب. اور اگر یہ غیر شادی شدہ ہو جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے تو کسی دیندار گھرانے میں شادی, اور پھر شادی کے بعد یعنی جب دیندار شخص سے شادی ہو جاتی ہے نا پھر انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. تو یہ اچھے رشتے کی طرف بھی اشارہ ہے, اور دینی اعتبار سے بھی ترقی اور بلندی کی طرف اشارہ ہے, اور ایسے انعامات اور ایسی نعمتیں ملنے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں میں نمایاں نظر آئے گا انشاءاللہ. بہت خوبصورت خواب. ماشاءاللہ خوبصورت خواب ہے جی. اچھا, میرے پاس چونکہ وقت کی بالکل قید رہتی ہے اور جزمانی صاحب بھی کہیں گے کہ مجھے بھی یہی کہہ رہے ہیں, لیکن کیا کریں, میں چند کمنٹس ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے پھر رخصت لیتے ہیں. جی جے کے اسٹوڈیو آئی ڈی ہے, ایک محمد شاہد ایک آئی ڈی ہے, راجہ جانی آئی ڈی ہے, یہ سب ہمیں لکھ رہے ہیں, ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. کال تھرو نہیں ہو پائی تو جی سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے کہ کال تھرو نہ ہو پائے, کوئی سسٹم ایرر ہو سکتا ہے, لیکن پوری ٹیم ویجیلنٹ ہے, آپ کے انتظار میں رہی ہے کہ اگر آپ کی لائیو کال آتی ہے تو ہم وہ بھی شامل کر لیں گے. جو خواب رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ہم شامل کر لیں گے. باقی جو آپ لکھ کے بھیجتے ہیں وہ یزمانی صاحب بالکل جواب دیتے ہیں, اور یہ نہ کہا کریں برائے مہربانی کہ جواب ہی نہیں آتا. جواب آتا ضرور ہے, لیکن جب ہم ایکسپیکٹیشن ایسی رکھ لیتے ہیں ادھر لکھیں گے ادھر جواب آ جائے گا, تو جناب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, پاسبل. یہ جن کے یوٹیوب لائیو میں رہ گئے ہیں جی وہ 0321024100 یعنی اس پہ وہ بھیج دیں کہ ہم نے لائیو میں پوچھا تھا, جواب نہیں آیا, تو انشاءاللہ ان کو آج ہی جواب مل جائے. ٹھیک ہے جی. 0321024100 یہاں پہ آپ لکھ بھیجئے یا آڈیو کی صورت میں بھیجئے. یہی خواب جو آپ نے یہاں پہ لکھے یزمانی صاحب رپلائی کر دیں گے. یہ جی میری طرف سے بھی ایک رپلائی ہے, خاص طور پہ اپنے معزز مہمانوں کو جو کہ تشریف لائے ہیں. قاری علی شیر محمدی صاحب, خوبصورت سے نام والے خوبصورت ہمارے مہمان, ان کو شکریہ کریں گے جی آپ تشریف لائے. اور شیخ ہاشم یزمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جو رہ گئے وہ پھر آپ بتا دیجیے گا انشاءاللہ.
سر تھینک یو ویری مچ. لیں جی اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, دعا میں ہمیں شامل رکھیے. نوید نظامی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.